ویلکم بیک ناظرین. سو یہ جو ووٹس کی خرید و فروخت ہے, میاں جاوید لطیف صاحب, میں نے ابھی آپ کا خبر دیکھی کہیں, آپ نے کہا پی ٹی آئی 133 کے الیکشن کو این133 کے الیکشن کو متنازع بنانا چاہتی ہے. بس ویسے آپ سے سوال آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ یہ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تحریک انصاف نے لا کے بٹھائے ہیں, یہ سارا آپ کو لگتا ہے کہ سیٹ اپ ہے کوئی؟ نہیں, اس کی وجہ جو میں نے بات کہی اس کی یہ تھی کہ آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس الیکشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جمشید چیمہ کی شکل کی وجہ سے. اب آ جائیں کہ پی ٹی آئی یا حکومت وقت اس سے فائدہ کیوں اٹھانا چاہے گی. وجہ یہ ہے کہ وہ اس الیکشن کو متنازع بنا کے چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہوں اس ڈیٹ کو, تاکہ وہ دوبارہ سے اگر اپنا کوئی کینڈیڈیٹ لا سکے, جو انہوں نے درخواست بھی دی الیکشن کمیشن کو. اور لیکن آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے میاں صاحب. آپ نے لیے تھے 90,000 ووٹ تقریباً, انہوں نے لیے تھے 77,000, 13,000 کا فرق. اب اس مہنگائی کا جو آپ کہتے ہیں عوام پس گئی, عوام لٹ گئی, عوام برباد ہو گئی, اب یہ ووٹ آپ کا چلا جائے گا 1,25,30,000 پہ, ان کا آ جائے گا 15, 20 یا 40,000 پہ. آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے, لڑنے دیں ان کو الیکشن. کم از کم وہ جو نقطہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی غیر مقبول ہو گئی, وہ تو ثابت ہو جائے گا اس سے. اچھا میری بات سن لینا, جو آپ قانون بناتے ہیں اس میں مجھے یہ بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے کہ اس قانون میں لکھا ہے کہ اگر اس حلقے کا ووٹر تجویز کنندہ تائید کنندہ نہیں ہوگا تو اس کینڈیڈیٹ کے پیپر ریجیکٹ ہوں گے, مسترد ہو جائیں گے. یہ قانون سب نے بنایا ہے, کوئی میں نے 133 کے لیے تھوڑی بنایا ہے. اچھا وہ بات مگر جو میرا میں ٹھیک ہو گیا, سمجھ گیا. ہاں ٹھیک ہو. اب آ جائیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر مجھے اجازت دیں. جی میں کاشف عباسی صاحب خاص, لیکن سر ابھی آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تحریک انصاف نے یہ متنازع بنانے کے لیے یہ بندے سارے خود وہاں پہ بٹھائے ہیں, آپ کے پوسٹر بینر خود لگوائے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے ووٹوں کی گنتی کو پھر فون کے ویڈیو کے اوپر ریکارڈ کیا ہے تاکہ وہ جا کے اس کو متنازع بنائے. یہ کیسے پی ٹی آئی متنازع بنا رہی ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی میں اگر اجازت دیں تو میں نے قطعاً یہ نہ کہا ہے نہ کہوں گا بغیر کسی پروف کے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. میں یہ جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نظام کو دل سے 70 سالوں سے قبول نہیں کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 37 سالوں میں اگر سویلین سیٹ اپ رہا بھی ہے کاشف, تو اس میں بھی اس نظام کو آزادی نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر جمہوریت کنٹرول ہوگی, اگر نتائج کنٹرولڈ ہوں گے, اگر حکومت کنٹرولڈ ہوگی, اگر صحافت کنٹرولڈ ہوگی, اور اگر عدل کو بھی کنٹرول کرنے کی خواہش کی جائے گی جس طرح ثاقب نثار صاحب کے ذریعے کیا گیا, جو جوید ہاشمی صاحب نے آج سے 7 سال پہلے جو بات کی, تو پھر مجھے کاشف عباسی صاحب یہ بتا دیں کہ میرا اس نظام سے اعتماد اٹھے گا یا نہیں, یا یہ نظام کمزور ہوگا یا نہیں. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے, پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ نظام کا تسلسل نہ رہے گا تو پھر برادری ازم بھی آئے گا, پھر علاقائی میاں صاحب اس میں ایک پرابلم ہے نا سارے آپ کی بات میں مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن, گیلانی صاحب الیکشن لڑتے ہیں اسلام آباد سے, الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ سارے نعرے مارتے ہیں کہ ہم جیت گئے, لیکن اگر اسی جگہ آگے آپ کے ووٹ ٹوٹ جاتے ہیں, کسی کے ووٹ توڑ کے آپ نے سینٹ کا الیکشن جیتا نا جی, کسی نہ کسی کو خریدا ہوگا, کسی کو پیسے دیے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہب ہب کڑیا کڑوا کڑوا تھو تھو کہ ہمیں فائدہ ہو اس نظام میں 2 نمبری کرنے کا, تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, ہمارا بندہ سینیٹر آ رہا ہے, پی ڈی ایم آگے حکومت گرا دے گی, اس وجہ سے یہ سب ٹھیک ہے. لیکن اگر جہاں نقصان ہو وہاں کہتے ہیں کہ یہ تو زیادتی والی بات ہے, یہ جمہوریت نہیں. لیکن میں فیصل واڈا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں آتا ہوں واپس اس کے ساتھ. آپ پیپلز پارٹی ایک سیکنڈ اگر اجازت دے دیں, میں فیصل بھائی سے اجازت لے کے نہ کرانے کی وجہ سے کی ہے نا کہ اتنے تو مل جائیں کہ ضمانت ضبط نہ ہو جائے. انہوں نے امپریشن دینے کے لیے کہ ہم اتنے پاپولر ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے 80,000 ووٹ تھے یا 50,000 ووٹ تھے ہم کو 1 لاکھ ووٹ تک لے جائیں, تو اس کے لیے آپ نے سیٹ بنی لگائی کہ جی آپ دکھا سکیں گے کہ ہمارا گراف یہاں ہے. دیکھیں کاشف صاحب, اس ملک کے اندر نا پرابلم کیا ہے, میں آپ کو بڑی اچھی ایک مثال دیتا ہوں. پولیس والے کو آپ روز کھڑا ہو کے ہم سب کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ چوری کرتا ہے, سپاہی 100 روپے لیتا ہے, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, ٹی وی پہ بھی چلتی ہے, ٹھیک ہے, 500 روپے کا نوٹ لیتا ہے, بہت واویلا میں جاتے ہیں, نہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی اولاد کیا سوچ رہی ہے, کیا اس کے گھر والے کیا سوچ رہے ہیں, وہ بےہودہ کام کر رہا ہے, اور رشوت خور ہے سب کچھ.
کبھی ہم نے یہ سوچا کہ پولیس والے کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے، جو اکوپمنٹ دی جا رہا ہے، جو یونیفارم دیا جا رہا ہے، وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتا. وہ اپنے بال بچوں کو پڑھائے گا کیسے، دال روٹی کیسے کھائے گا، میڈیکل ہاسپٹل کیسے لے جائے گا. ڈونٹ جسٹیفائی. نو آئی ایم ناٹ سیئنگ نہیں آپ نے ریزنز بنائے ہیں. سر اس ملک میں دو قسم کی کرپشن ہوتی ہے نا، کرپشن نیڈ کی بھی ہے، کرپشن گریڈ کی بھی ہے. یہاں پر تو لوگ چہرے ہیں، یہاں پر پیسے اس لیے بناتے ہیں کیونکہ پیسے بنانا چاہتے ہیں، بہت سارا پیسے چاہیے ان کو. سینٹ اپر ہاؤس ہے اور پارلیمنٹ آپ کی ایم این ایز کا ہاؤس ہے. ادھر یہ دونوں لیجسلیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ملک کی پالیسی اور تقدیر کو ڈرائیو کر رہے ہیں. تنخواہ ہماری کیا ہے؟ 1,60,000 روپے. ہمارے کمپیریزن میں ہم جن کو لیجسلیٹ کرتے ہیں، جتنے اداروں کو، ان سب کی تنخواہیں دیکھ لیں. نہیں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا تماشا ہے نا، سلی آرگومنٹ ہے کہ جناب جو لیجسلیٹر ہے اس کو پیسے نہیں دینے چاہیے، کہ اس کو خدائی خدمت کے طور پر یہ کام کرنا چاہیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نظام بلینئرز کے لیے بنا دیا کہ یا تو بہت تگڑا آدمی آ کے یہاں پر سیاست کرے، کیونکہ اگر اربپتی ہے تو اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں، یا دوسرا آپ نے کر دیا کہ ٹھیک غریب اگر فرض کرو کوئی مڈل کلاس ہی آ جائے تو آپ نے اس کو ایسی جگہ بٹھا دیا پہ اتنی اٹریکشن ہے اس کے لیے پیسوں کی کہ وہ پیسہ بنانے کی سوچ سکتا ہے. سو اس وجہ سے میں یہ مانتا ہوں کہ لیجسلیٹرز کو پیسے ملنے چاہیے.